اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وان کان المفعول بہ متعددا عینت کل واحد فقلت مفعول اول او ثان او ثالث وَيَنْبَغِي أَن تُعَيِّنَ لِلْمُبْتَدِئِ نَوْعُ الْفِعْلِ فَتَقُولُ فِعْلُ مَاضٍ أَوْ فِعْلُ مُضَارِعٍ أَوْ فِعْلُ أَمْرٍ وَتَقُولُ فِي نَحْوِ تَلَذَّى فِعْلٌ مُضَارِعٌ أَصْلُهُ تَتَلَذَّى وَتَقُولُ فِي الْمَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ وَفِي الْأَمْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُجْزَمُ بِهِ مُضَارِعُهُ وفی نحو یتربصن مبنی علی السکون لاتصالہ بنون الاناث وفی نحو لینبذن مبنی علی الفتح لمباشرتہ لنون التوکید وتقول فی المضارع المعرب مرفوع لحلولہ محل الاسم۔ توجہ فرما رہے ہیں، بحث ہماری جناب علی چل رہی تھی 7ویں باب میں کیفیت اعراب کے بارے میں، اور اس میں زیادہ خطاب عرض کیا تھا مبتدی طالب علموں کو تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک درس ہم نے اس کا پڑھا تھا، اس تجزیہ و ترکیب کے بارے میں جو درس ہے کیفیت اعراب کے بارے میں، آج اسی کا آگے ادامہ ہے۔ کوئی بات اتنی مشکل ہی نہیں ہے، میں جناب عبارت سے ہی پڑھتا جاتا ہوں اور مطلب بتاتا جاتا ہوں۔ فقط کلی طور پر آپ اس بات کو جان لیں کہ بحث ہماری یہ تھی کہ جب آپ تجزیہ ترکیب کر رہے ہیں تو اگر وہ لفظ ہے جو ایک ہی حرف ہے، ایک حرف ہے، مثلا بے ہے، بے آئی ہوئی، ٹھیک ہے نا، مررتو بے زیدن بے ہے، تو وہاں بے نہ کہو بلکہ اس کو ایک خاص اس کا نام دو، کہو البا حرف جرن، یا اس کا مشترک نام ہے تو مشترک نام سے پکارو۔ جیسے مثلا ضربتو میں بات کی تھی کہ جب تو کو کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اتا فاعل، یا ضمیر فاعل مشترک نام ہے، یہ نہ کہو تے فاعل، تے فاعل نہیں کہنا، اتا فاعل یا ضمیر فاعل کہنا ہے۔ یہ اس بات پہ توجہ ہوگی آپ کی یقیناً جو دوبارہ تکرار کی ہے۔ اور پھر یہ کہ لفظ اگر دو حرفی ہے تو اس دو حرفوں کو آپ بتا سکتے ہو عبارت میں، مطلب اس کا نطق کریں گے، ٹھیک ہے۔ قد مثلا آیا ہوا ہے تو کہو گے قد حرف تحقیق ہے، حل حرف استفہام ہے، اس پورے کو آپ نطق کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دو حرفوں سے زیادہ ہے تو اس لفظ کا بھی آپ جو ہے نا نطق کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دو حرفوں سے زیادہ ہے، 3 حرفی ہے، سوفا ہے تو کہو گے سوفا حرف استقبال، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کر کے بات ہماری ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی پچھلے درس میں کہ متکلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعراب کی جو وجہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو بھی نا ذکر کرے۔ متکلم کے لیے ضروری ہے کہ اسم پر جو اعراب کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی وہ ذکر کر دے۔ مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، مضاف الیہ ہے، اس کو کہے۔ اگر وہ کلمہ مفعول ہے تو اس کی نوع کو معین کہے کہ مفعول مطلق ہے جی، یہ مفعول فی ہے جی، مفعول لاجلہ ہے، مفعول معہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کلمہ جس پہ بات کر رہا ہے، تجزیہ ترکیب کر رہا ہے، مفعول ہے تو اس کی نوع معین کرے، بتائے مفعول مطلق ہے، مفعول بہی ہے، معہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ اس کو بتانا چاہیے۔ اگر وہ مفعول فی ہے مثلا تو مفعول فی اگر ہے تو ساتھ ساتھ وہ ساتھ اگر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ جی ظرف زمان ہے یا مکان ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے۔ اگر یہ بھی بتائے، نہ بتائے تو کوئی نہیں، لیکن بتا دے ساتھ ساتھ مفعول فی کے کہ یہ ظرف زمان ہے یا مکان ہے تو یہ اور بڑی اچھی بات ہے۔ توجہ کرنا،
اچھا، آج کا درس یہاں سے ہے کہ اگر مفعول بہی متعدد ہیں، مفعول بہی ایک نہیں ہے، تو ہر ایک کو معین کرے، کہے یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول دوم ہے، یہ مفعول سوم ہے، اور سزاوار ہے مبتدی کے لیے اور ابتدائی طالب علم کے لیے کہ وہ نوع فعل بھی معین کرے۔ ابتدائی طالب علم کے لیے یہ بھی سزاوار ہے کہ وہ نوع فعل بھی بتائے۔ مثلا کہے یہ جو ہے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بتانا چاہیے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ مُتَعَدِّدًا عَيَّنْتَ كُلَّ وَاحِدٍ، اگر مفعول بِهِ متعدد ہوں تو آپ ہر ایک کو کیا کریں گے؟ معین کریں گے۔ فَقُلْتَ، پس آپ کہیں گے مفعول اول ہے، او ثانٍ یا مفعول ثانی ہے، او ثالث یا ثالث ہے۔ وَيَنبَغِي أَن تُعَيَّنَ لِلْمُبْتَدِي نوع الفعل، سزاوار ہے کہ مبتدی جو ہے نوع فعل کو بھی معین کرے۔ ان تعین للمبتدی نوع الفعل، سزاوار ہے کہ مبتدی نوع فعل کو معین کرے۔ فتقولو، پس تم کہو گے فعل ماضٍ او فعل مضارع او فعل امر، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے۔ وَتَقُولُ فِي نَحْوِ تَلَذَّ فِعْلٌ مُضَارِعٌ أَصْلُهُ تَتَلَذَّ، آپ تلذّ میں کہیں گے، تلذّ فعل مضارع ہے، اصل تھی تتلذّ۔ وَتَقُولُ فِي الْمَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، آپ یہ ماضی میں کہیں گے یہ بھی مبنی، یہ ماضی مبنی علی الفتح۔ وفی الامر مبنی علی ما یجزم بہ مضارع، یہ امر مبنی ہے جس سے اس کی جزم آتی ہے مضارع کی، ما یجزم بہ مضارع اوہ۔ وفی نحو یتربصن مبنی علی السکون، یتربصن مبنی علی السکون ہے، کیوں؟ لاتصالہ بنون الاناث، چونکہ یہ نون اناث کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے۔ وفی نحو لینبذن مبنی علی الفتح، لینبذن مبنی علی الفتح لمباشرتہ لنون توکید، چونکہ اس کے ساتھ نون تاکید کیا ہے آگا جان ملی ہوئی ہے۔ وَتَقُولُ فِي الْمُضَارِعِ الْمُعْرَبِ مَرْفُوعٌ، آپ کہیں گے مضارع معرب میں، ٹھیک ہے نا، مرفوع، مرفوع ہے، لِحُلُولِهِ محل الاسم، یہ جو ہے محل اسم میں جو ہے اس نے حلول کیا ہے۔ وَتَقُولُ منصوب بِقَضَا او بِإِضْمَارِ عَنْ وَمَجْزُومٌ بِقَضَا، اور آپ کہیں گے کہ یہ منصوب بقضا، اس کے ذریعے منصوب ہے، یہ چیز ہے جو اسے نصب دی رہی ہے، او بِإِضْمَارِ عَنْ، یا عن مضمر کے ذریعے سے یہ منصوب ہے، وَمَجْزُومٌ بِقَضَا، یا یہ فعل مجزوم ہے اس طرح، اس چیز سے، بقضا اس سے۔ وَيُبَيَّنُ علامت الرفع والنصب والجزم، اور بیان کریں علامت رفع، نصب اور جزم۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ نَاقِصًا نَصَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ مثلاً كَانَ فِعْلُ مَاضٍ نَاقِصٍ، ٹھیک ہے، يَرْفَعُ الْاسْمَ يَنْصِبُ الْخَبَرَ، اگر فعل ناقص ہے نص علیہ تو اس پر نص پیدا کرے۔ فقال، پس وہ کہے مثلاً کان فعل ماضی ہے، ناقص ہے، اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُعْرَبُ حَالًا فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَيَّنَ ذَلِكَ، اگر وہ معرب جو ہے حالاً حلول کیا ہے غیر محل میں، اگر اس نے حلول کیا ہے غیر محل میں، عَيَّنَ ذَلِكَ تو اس محل کو بیان کرے، معین کرے۔ فقیلا فی قائم، کہا جائے گا قائم، مثلاً من نحو قائم زید میں، کیا کہے گا؟ قائم کیا ہے؟ خبر مقدم، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ فَارِقَ مَوْضِعَهُ الْأَصْلِي، ٹھیک ہے نا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اصلی مقام سے کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے، جدا ہوئی ہے۔ وَلِيُتَطَلَّبْ مبتدا، اور اس کے مبتدا کو طلب کیا جائے۔ وفی نحو وَلَوْ تَرَى إِذْ
यतवफ़्फ़ा अल्लज़ीना कफ़रू वल मलाइकतो, ठीक है, यहाँ क्या है, अल्लज़ीना मफ़ऊलुन मुक़द्दम, अल्लज़ीना मफ़ऊल मुक़द्दम है, ले युततल्लब फ़ाइल होता कि उसके फ़ाइल को तलब किया जाए। व इन कानल ख़बरो मसलन गैर मक़सूदिन लिज़ातिही, अगर ख़बर मसलन मक़सूद बेज़ातिही नहीं है, अगर ख़बर ऐसी है जो मक़सूद बेज़ात नहीं है, कीला कहा जाएगा ख़बरुन मुवत्ती, ये ख़बर मुवत्ती यानी मुकदमा के तौर पे है, ले युअलमा अन्नल मक़सूद मा बअदहू, ताकि मालूम हो जाए कि मक़सूद मा बाद है उसके, का कौल ही, जैसा कि अल्लाह ताला कौल है, बल अंतुम कौमुन तजहलून व लिहाजा उईद ज़मीर बाद कौम इला मा क़ब्लहू ला इलह, लिहाजा ज़मीर जो कौम के बाद है वो इला मा क़ब्लहू, मा कबल कौम की तरफ पलट रही है, यानी अंतुम की तरफ, तजहलून की ज़मीर पलट रही है, ला इलह ना के कौम की तरफ पलट रही है। व मिसलहू अलहालुल मुवत्तिया, और इसी की मिसल हाल मुवत्तिया फ़ी नहव इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबियन, कुरानन को कहा है कि ये हाल मुवत्ता है। व इन कानल मबूसु फ़ीहि हरफन बय्यना नहवहू, अगर वो मबूस फ़ी जो है वो हरफन हर्फ है, बय्यना नहू तो उस हर्फ को बयान करे, व माना हो और उसके माने को बयान करे, व अमल हो और उसके अमल को बयान करे। इन काना आमिलन, अगर वो आमिल है तो, फ़काला मसलन, पस वो कहे, इन्ना हर फ़तौकीदिन तनसिबुल इस्मा व तरफ़उल ख़बरा, इन्ना हर्फ तौकीद है, इस्म को नसब देता है और ख़बर को रफ़ा देता है। सुम्मा बअदल कलाम अलल मुफ़रदात यतकल्लमु अलल जुमल आलहा महल्लुन अम ला, सुम्मा बअदल कलाम, फिर कलाम अलल मुफ़रदात, मुफ़रदात पर गुफ्तगू करने के बाद, फिर मुफ़रदात पर कलाम और गुफ्तगू करने के बाद, यतकल्लमु अलल जुमल आलहा महल्लुन अम ला, जुमलों पे गुफ्तगू करे, यतकल्लमु अलल जुमल, जुमलों पे वो बोले, आलहा महल्लुन अम ला, आया जुमले का महल है या महल नहीं है, फिर जुमले की बात करे, इस जुमले का महल है या महल नहीं है। फसलुन, ठीक है, मैं भी जरीटी जा रहा हूँ, पता नहीं आप कहेंगे कि यहाँ तो इसने अख्तर ने जरीटा है, लेकिन ना जरीटूँ तो क्या करूँ, कोई इसके अंदर वो कोई चीज़ ही नहीं है और आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा छोड़ता नहीं हूँ, ऐसे पढ़ देता हूँ, चलो ठीक है या नहीं। फसलोन, इसमें बता रहे हैं कि जो मुब्तदी तालिब इल्म है उसको जो है क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, 3 अमूर में उसको परहेज़ करना चाहिए, वो बता रहे हैं यहाँ। पहला अम्र जिससे मुब्तदी तालिब इल्म को परहेज़ करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, वो ये है कि उस तालिब इल्म के ऊपर असली और ज़ायद चीज़ जो है ना वो मखलूत हो जाती है, वो उससे परहेज़ करे, ख्याल करें कि असली कौन है, ज़ायद कौन है, ठीक है ना। तालिब इल्म मुब्तदी के लिए हर्फ असली और ज़ायद क्या अगर जान आपस में उसके ज़हन में मखलूत हो जाती है। मिसाल के तौर पे उसने सुना है कि अलिफ लाम अलामत इस्म है, ठीक है ना, और ना आयता, ठीक है, नून हमज़ा ये थे अलामत मुजारे हैं, ये भी उसने सुन लिया, अलिफ लाम अलामत इस्म है, ये भी सुन लिया। ता जो है खिताब, ताए खिताब, ये भी सुन ली, ये भी सुन लिया। वा फा हुरूफ अत्फ हैं, ये भी उसके ज़हन में है। बा और लाम हुरूफ जर हैं, ठीक है ये नहीं। और ये भी बात सुनी कि फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइल वो होता है जिसके अव्वल में ज़म्मा आता है, ये बात सुन ली ना,
اس طالب علم نے، تو اس کے ذہن میں نا یہ بات آتی ہے، عجیب و غریب، توجہ کرو نا، بڑی مزیدار ہے۔ الفیتا و الحبتا اسمان ہیں، یہ دو کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ بھلا کیوں اسم اس کو اس نے سمجھا ہے؟ کہتا ہے الفیتا و الحبتا جو ہے نا، یہ جو الف لام شروع میں لگ گئی الفیتا و الحبتا کی شروع میں، ٹھیک ہے نا، بس یہ اسم ہے، اسم کی علامت ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے ذہن میں تھا نا کہ الف لام علامات اسم میں سے ہے، جب یہاں پہنچا ساری مخلوط کھچڑی پکا کے بیٹھا ہے۔ الفیتا الحبتا میں کیا کہتا ہے؟ یہ دو اسم ہیں۔ اچھا مزے والی بات آگے، اکرم تو تعلم تو، یہ جناب ادھر کیا کہتا ہے؟ یہ دو کیا ہیں؟ مضارع ہیں۔ یہ دو اکرم تو تعلم تو، یہ دونوں کیا ہیں؟ مضارع ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وَعَذَفَ سَخَا میں کیا کہتا ہے؟ یہ عاطفان و معطوفان، عطف معطوف ہیں، ٹھیک ہے۔ بیتا بینا لہو لعب، با شروع میں آ رہی ہے یا نہیں، لام آ رہی ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ بیتا بینا لہو لعب کو کیا کہتا ہے؟ یہ جناب جار مجرور ہے جی، یہ جار مجرور ہے سرکار، ٹھیک ہے۔ اچھا ادہر جو ہے یہ جو ہے فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی طالب علم بیچارے کے اوپر چیزیں مخلوط ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح کی بیچارہ جو ہے نا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ دقت کرے، غور فرمائے کہ وہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا کہیں یہ حرف اصلی ہے، زائد ہے، یہ کیا بن رہا ہے، صحیح دقت کے ساتھ کرے، ورنہ ہر چیز اصلی زائدہ کو مخلوط نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ فصلون اول ما یعترض منہ المبتدی فی صنعت الاعراب ثلاثۃ امور، پہلی چیز جس سے مبتدی اعتراض کرے اور اجتناب کرے صنعت اعراب میں کیا ہیں؟ ثلاثۃ امور، تین امور ہیں جن سے وہ اجتناب کرے۔ احدھا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان یلتبس علیہ الاصلی بزائد، کہ اس کے اوپر اصلی جو ہے زائد کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ان یلتبس، ملتبس ہو جائے، ان یلتبس علیہ الاصلی بزائد، اصلی زائد کے ساتھ اس پر کیا ہو جائے؟ ملتبس ہو جائے، تو اس سے اجتناب ہو۔ ومثال ہو، مثال اس کی دے رہے ہیں، کیسے اصلی زائد ملتا ہے اس طالب علم کے لیے؟ انہو اذا سمع ان ال من علامات الاسم، جب وہ سنے کہ ال علامات اسم ہے، وَأَنَّ أَعْرُفَ نَائِتَ من علامات المضارع، اور اعرف نائتہ علامات مضارع ہے، وَأَنَّ تَاءَ الخطاب من علامات الماضی، تاء خطاب علامات ماضی ہے، وَأَنَّ الْوَاوَ والفا من حروف العطف، وا فا سن رکھے ہیں، حرف عطف ہیں، وَأَنَّ الْبَا وَاللَّامَ من حروف الجر، با اور لام حروف جر ہیں، یہ سن رکھے ہیں۔ وَأَنَّ فِعْلَ مَا لَمْ يُسَمَّى فَاعِلُهُ مَذْمُومُ الْأَوَّلِ، اور فعل ما لم يسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ مذموم الاول، شروع میں نا اس کو ضمہ دیتے ہیں، اور نئے فاعل کو، فعل مجہول کو، فعل مجہول کا ہو نا، فعل ما لم يسمى فاعلہ یعنی فعل مجہول، منہ سے غلط نہ نکلاؤ، فعل ما لم يسمى فاعلہ یعنی فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مذموم الاول، پہلے اس کو ضمہ دیا جاتا ہے، سبق وہمہ الا ان الفیتا و الحبتا اسمان ہیں، تو سبق وہم، اس کے وہم میں یہ سبقت کر جاتا ہے کہ الفیتا الحبتا اسمان ہیں۔ بھلا کیوں سمجھے ہو؟ کیوں اس کے ذہن میں آیا یہ دو اسم ہیں؟ الف لام کو دیکھا ہے نا، الف لام اسم کی علامت ہے، پوچھو تو یہ بتائے گا آپ کو۔ وَأَنَّ أَكْرَمْتُ وَتَعَلَّمْتُ کہتا ہے مضارعان، ٹھیک۔ وَأَنَّ وَعَذَا وَفَسَخَ عاطفان ومعطوفان، جی عطف معطوف ہیں۔ وَأَنَّ نَحْوَ بَيْتَ وَبَيْنَ وَاللَّهَ وَاللَّعِبَ كُلُّ مِنْهَا جار و مجرور، یہ ہر ایک جار اور مجرور ہیں، بیتا جار مجرور ہے، بینا جار مجرور ہے، لہو جار مجرور ہے، لعب جار مجرور ہے، یہ کہے گا آپ کو۔ وَأَنَّ نَحْوَ ادہر جو مبنی لما لم یسمى فاعلہ، یہ وہ ہے ادہر جو مبنی ہے لما لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ وہ ہے۔
ومن ما یلتبس علی المبتدی ان یعرب الیا والکاف والہا فی نحو غلامی و اکرمنی و غلامک و اکرم کا، توجہ کرو، من ما یلتبس علی المبتدی، اور وہ چیز جو مبتدی کے لیے ملتبس ہوتی ہے، ان یعرب یا والکاف، یا کاف اور ہا کو وہ اعراب دے، جو چیز مبتدی کے لیے من ما یلتبس جو ملتبس ہوتی ہے مبتدی پر کہ وہ اعراب دے یا کاف ہا کو فی نحو غلامی اکرمنی غلامک اکرمک و غلامہ اکرمہ اعرابا واحدا، ایک اعراب، او بے عکس، صحیح ہے نا، بے عکس ثواب، فلیعلم، پس معلوم ہوا، انہن اذا اتصلنا بالفعل کننا مفعولات، یہ جو ضمیریں نہیں آ رہی یا کاف ہا کی یا فعل کے ساتھ متصل ہوں تو یہ مفعول ہیں، وَإِنْ اتصلنا بالاسم کننا مضافا الیہن، جب یہ ضمیریں ہیں یا کاف والی ہا والی اسم کے ساتھ جو ہیں کیا ہوں متصل ہوں تو یہ مضاف الیہ ہیں اس وقت۔ دوبارہ نہ پڑھ لوں یہاں سے، وَمِن مَا يَلْتَبِسُ عَلَى الْمُبْتَدِي، اور وہ جو ملتبس ہوتی ہے مبتدی پر، ان یعرب یا کاف ہا، ان یعرب یا وہ یا کو اعراب دے، کاف کو اور ہا کو، فی نحو غلامی اکرمنی و غلامک اکرمک و غلامہ اکرمہ اعرابا واحدا، او بعکس الثواب، فلیعلم انہن، پس جانا گیا کہ یہ جو ہے نا اذا اتصلنا بالفعل، جب فعل کے ساتھ یہ ضمیریں آئیں کننا مفعولات، یہ مفعول ہیں، تو یہ کیا ہے جان، مفعول ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، جیسے مثلا اکرمہ ہو میں ہو کیا ہے، کہو گے مفعول ہے، وَإِنْ اتصلنا بالاسم، اگر یہ اسم کے ساتھ متصل ہوں، غلام ہو میں جیسے ہو ہے تو یہ ہو کیا کہلائے گی، مضافا الیہن، یہ ساری کی بات ہے، میں نے ایک کی مثال دی نا، وَإِنْ اتصلنا بالاسم، اگر یہ اسم کے ساتھ متصل ہوں کننا مضافا الیہن، تو یہ کیا ہوں گی آگا جان، مضاف الیہ، یہ ضمیریں پھر مضاف الیہ ہوں گی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأَوَّلِ نَحْوُ أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعَ وَأَبْصِرْ زَيْدًا، مستثنیٰ ہے اول سے، مستثنیٰ ہے اول سے کہ کاف جو ہے، کاف جب فعل کے ساتھ آئے تو مفعول ہے، کہا تھا نا ہم نے کاف جب فعل کے ساتھ آئے تو مفعول ہے، اس سے یستثنیٰ من الاول، اول سے استثناء کیا گیا، نا وہ ارأیتک زیدن ما صنع وابصر کا زیدن، فإن الکاف فیہما حرف خطاب، کاف ان دونوں میں کیا ہے، حرف خطاب ہے، ٹھیک۔ وَمِنَ الثَّانِي نوعان، انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے نا یہاں سے شروع کروں گا، وَمِنَ الثَّانِي نوعان۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔